جرجیت صاحب کو اگر 4 ویلر مل جائے تو اب موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے. ارے نہیں, کیوں؟ 4 پہیہ چلانے کے بعد موٹر سائیکل, میری انسلٹ ہو جائے گی. جس کے پاس سائیکل ہو اور موٹر سائیکل بائک اس کو مل جائے, چاہے وہ بھیگ ہی میں کیوں نہ ملی ہو, لیکن اس کا گھمنڈ اتنا بڑھ جائے گا, بائک چلانے کے بعد سائیکل چلائیں گے. لوگ کیا کہیں گے, میرے دوست کیا کہیں گے, سائیکل بائک چلانے والا, مطلب بھیگ میں ملی ہوئی بائک چلا رہا ہے, وہ شرم محسوس نہیں کر رہا ہے, جبکہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بائک پر بیٹھنے سے پہلے. کس بائک پر؟ جو بھیک میں ملی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بھیک؟ ارے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے, شادی کے موقع پر لے اپنے داماد کو, بیٹھ. سائیکل چلانے میں شرم آ رہی ہے, بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے, جبکہ چلو بھر پانی میں اسی وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس پہ بیٹھے ہیں, سسر کی دی ہوئی گاڑی پر. جبکہ شرم کی بات یہ ہونی چاہیے, اس پہ تو فخر کر رہا ہے. کہاں سے؟ سسرال سے ملی ہے, سسرال سے, اس پہ فخر کر رہا ہے. لیکن سائیکل نہیں چلا سکتا, کیوں؟ بائک چلا لی, اب سائیکل نہیں چلاؤں گا. سائیکل چلاؤں گا تو انسلٹ ہوگی. ابے انسلٹ تو تیری تب ہو رہی ہے جب تو نے سسرال سے مانگ لی اور بھک منگنی گاڑی پر بیٹھ گیا, انٹرنیشنل بھکاری بن کے اس کو چلا رہا ہے. یہ انسلٹ تو تب تجھے محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی, لیکن تب نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول جب براق پر بیٹھے, لیکن جب زمین پر آئے تو آپ نے گھوڑے کا بھی سفر کیا, اونٹ کا بھی سفر کیا, بلکہ اونٹنی کو تو اللہ کے رسول کی پیاری سواری بتایا. اسٹرا یس سے پڑوا ہڑو بدھو من تو دیو دشا. اتھرو وید کے 20ویں کانڈ کے اندر 127ویں سوکت کا دوسرے منتر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی, وہ اکثر اونٹ کا سفر کرے گا, اونٹ پر بیٹھے گا. یہ اس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے. پیاری سواری یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اونٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا. ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں, اب آئے گا. اس کو بتایا گیا اونٹ والے زمانے میں آئے گا. یہاں لوگ 4 ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں, یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا, یہاں آئے گا. جبکہ بتایا گیا مروستھل نواس نے, وہ ریگستان میں آئے گا, کیونکہ اونٹ ریگستان میں ہی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے, اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو. اس بستی میں آئے گا جہاں ریت ہوگی, جہاں ریگستان ہوگا, جزیرہ ہوگا, وہاں وہ آئے گا. اور یہاں بھارت میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آئے گا, جبکہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں مروستھل نواس نے, وہ مروستھل میں نواس کرے گا, وہ مروستھل میں آئے گا. ہائے گرجا ناتھ مروستھل نواس نے, اس کا مروستھل میں آئے گا اور ریگستانی علاقے میں آئے گا. اسٹرا یس, اور اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی, وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے گا. یہاں بتایا گیا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اور آکاش کی یاترا کرے گا, یعنی وہ جنت جہنم دیکھنے جائے گا. جگت پتی, اور یہ گھوڑا اس کو ایشور کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ملے گا, جو پورے دنیا کا رکشک ہوگا, پوری دنیا کا محافظ ہوگا. یعنی یہ گھوڑا محمد الرسول اللہ کو, یہ براق محمد الرسول اللہ کو دی جائے گی. آسنا سادھودمنم, اور وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی ویتیت کرے گا, سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. سادھو کس کو کہتے ہیں یہ سوچ لیجئے. سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں جو چولا پہن لے اور بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے, رام 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 کرتا رہے. اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے. وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ اللہ, کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں, کبھی دیکھیے گا آپ جھٹکے ماریں گے, اللہ 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 ایسے کریں گے. کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں, چمٹی ٹرینوں میں ملیں گے, اللہ اللہ اللہ, اس طریقے سے کریں. ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے, اللہ ہمارے نس نس میں ہے, اللہ اللہ, وہ جھٹکے ماریں گے. ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں
ان کو الٹی چھری سے کاٹو. یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں, قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں. ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا, چپ, اللہ اللہ اللہ. ایک سے میں نے پوچھا بھائی کھانا کہاں, شام کو کھانا کیا کہاں سے آئے گا, اللہ اللہ. ہم نے کہا سن لیا اللہ اللہ, کھانا کہاں سے آئے گا شام کو یہ تو بتاؤ. اللہ دے گا, اللہ اللہ اللہ. مطلب محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں. یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں, اور عبادت میں مصروف ہونا, یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے. یہ اسلام دین معتدل ہے. معتدل جانتے ہو, اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو زکات دینے کا حکم تو دیتا ہے لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا, غریب بن جانا, اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے. اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو, اپنا مکان بیچ دو, اپنی دکان بیچ دو, لیکن حج کرو. حج کرنا جانا ضروری ہے, چاہے دکان بیچنا پڑے چاہے مکان بیچنا پڑے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر, بیوی کا حق مار کر, کمانا دھمانا چھوڑ کر, محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر مسجدوں میں, خانقاہوں میں, جنگلوں پر, مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے. سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو. جب جمعہ کی نماز پڑھ لو, جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, رکشہ چلاؤ, دکان پہ بیٹھو, حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. جمعہ کا دن سب سے بڑا دن, جمعہ کا دن سب سے افضل دن, جمعہ کا دن سید الایام, تمام دنوں میں سب سے بہتر, تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے. اور کیا فرمایا, جب جمعہ کی نماز ہو جائے, جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے, اب مسجد میں مت بیٹھو. سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں, تمہاری بیوی ہے, تمہارے بچے ہیں, ان کے لیے محنت کرو, کماؤ, رکشہ چلاؤ, محنت کرو, مزدوری کرو اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. یہ بھی عبادت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تو وہ سادھو ہوگا, سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی